عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے. پہلی امتوں کے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے محبت اولادہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا. اسی ضرورت، اسی تقاضے کے پیش نظر اس مقدس گھرانے کے ذکر خیر کا ایک سلسلہ گزشتہ جمعہ سے شروع کیا گیا. گزشتہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مکمل تذکرہ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اس بیٹی کو قبر کے حوالے کیا، اللہ کے سپرد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ میری سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی ہے جس کو میری محبت کی وجہ سے ستایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. نبوت سے 7 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی، 33 ایئر. یہ بھی اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کی بیٹیاں ایمان لائی تھیں، اسی طرح روایات میں آتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ ہی اسلمت ہینا امہا اسلمت خدیجہ بن خویلد، کہ جو ہی ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی بالکل پہلے ہی مرحلے پر اسلام قبول کیا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر شفقت، زیر سایہ عاطفت انہوں نے پرورش پائی. ان کی شادی کا عجیب واقعہ ہے کہ بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب ان کی والدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری بہن حالانکہ بیٹے ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تو وہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ہاشمی قبیلے سے وہ نہیں تھے. چنانچہ اس نکاح کے 1-2 سال کے وقفے سے ہاشمی خاندان کے کافی سارے افراد ایک دن ابو طالب کو اپنا وکیل بنا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے.
اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد ابو العاص بہت اچھے آدمی، بہت سمجھدار ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، لیکن خدیجہ کی بہن خالہ کے بیٹے کا جس طرح آپ کے اوپر حق ہے اس طرح ہمارا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ہم آپ کے امزاد ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا صاف صاف بات کرو۔ تو اس قافلے میں جو افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے تھے ان میں ابو لہب بھی تھا۔ تو اس پورے وفد کی ترجمانی کرتے ہوئے ابو طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے کو اپنی بیٹی دی ہے، ہم بھی حسب نسب میں ان سے کم نہیں ہیں، دوسری بیٹیوں کا نکاح ہمارے ہی خاندان کے اندر کروایا جائے۔ اور یہ ابو لہب کے دو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ، تو ان کو آپ یہ رشتے دے دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کی تعلق داری پر، قرابت داری پر، رشتہ داری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ذرا موقع دو میں مشورہ کروں۔ بین السطور باتیں آپ خود سمجھتے جائیں کہ رشتے کس طرح دینے چاہیے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑ گئی کہ رحمت دو عالم کی بیٹی ابو لہب کی بیوی ام جمیل اروا کے ساتھ کیسے نبھاؤ کریں گے؟ وہ بڑی بدزبان عورت ہے، اس کی بدتمیزی پورے معاشرے میں مشہور ہے، معروف ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک معاملہ یہ تھا بچوں کے نبھاؤ کا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں ایک بیٹی کا اپنے خاندان میں نکاح کرا چکی ہوں، اگر ہم ان کو انکار کریں گے تو یہ تو سارے جو ہیں وہ غیر و غضب میں بھڑک اٹھیں گے اور وہ بھی ہمارے لیے باعث اذیت اور تکلیف بنے گی۔ چنانچہ میری بات توجہ سے سنو، اللہ کے بندو کیا ہو گیا گزشتہ جمعہ میں میں نے سمجھایا آپ کو، چھوٹا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے سب بہرحال حضرت جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشاورت سے، بیٹیوں کی مشاورت سے ابو لہب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ آغاز اسلام کا دور شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، سچائی کی طرف انسانوں کو بلایا، تو قریش جو آپ کا قریبی خانوادہ تھا ڈٹ کر کے انہوں نے مخالفت کی، اور اس میں بھی پیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بد نصیب چچا ابو لہب تھے۔ چنانچہ ابو لہب جب مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا تو رب کائنات نے ابو لہب کی مذمت میں قرآن حکیم کی ایک مکمل سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورت کے اندر رب العالمین نے مذمت کی ابو لہب کی بھی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اس کی بھی مذمت کی، اور یہ بات جب ابو لہب تک پہنچی اور ابو لہب کے ذریعے پھر یہ بات اس کی بیوی ام
जमीन तक पहुंची तो ये तो एकदम भड़क उठे और सारे खड़पे जो हैं वो इकट्ठे हुए और न सिर्फ इन्हीं दोनों के पास गए बल्कि वो अबुल आस इब्ने रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके निकाह में बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, उनके पास भी गए और तीनों को कहने लगे कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे। अबुल आस इब्ने रबी ने तो कह दिया बगैर सोचे समझे, हालांकि अबुल आस ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये कहा कि मैं तो हर एतबार से उस पर मुतमईन हूँ, कतअन ये सोच भी नहीं सकता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दूँ। उन्होंने पेशकश की कि आप उसको तलाक दो, अगर माशरे में जहां आपकी निकाह ठहरेगी वही लड़की हम आपके निकाह में दे देंगे। अबुल आस ने फरमाया कि ये नामुमकिन है कि ज़ैनब की जगह कोई दूसरी औरत पुर कर सके, वो इतनी कमालात की मालिक है, वो इतनी खुसूसियात और जो है वो अच्छाइयों की हामिल खातून है। उसके बाद में अबू लहब अपने बेटे उतबा और उतैबा के पास गया और उनको कहने लगा कि अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रखूंगा, खत्म कर दूंगा। चुनाचे उनमें से उतबा जो है वो बहुत जल्दी में गए और जाकर के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मैं तुम्हारा इनकार करता हूँ, तुम्हारी बेटी को मैं तलाक देता हूँ। और फिर उस बदबख्त और कमीने और खसीस इंसान ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुनव्वरा मुतहरा के ऊपर थूकने की कोशिश की, लेकिन थूक नीचे पड़ गया। ये दूसरा मौजू है कि फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इन बेटियों को तलाक हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो उसने तलाक दी और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ थूकने की कोशिश की। तो बेटी के तलाक के गम से रंजीदा कल्ब ने एक हरकत की और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह इस गुस्ताख के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता जो है वो मुसल्लत कर दे। आपकी बेटियों को तलाक हो गई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके इस्लाम का एक मुस्तकिल मामला है जो अपनी जगह पर जब तज़किरा सहाबा आएगा तो अर्ज करूंगा, वो इस्लाम ला चुके थे। और इसी जमाने के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का के शोहर का इंतकाल हो गया था और वो बेवा हो गई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान से ख्वाहिश की कि आप जो है वो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर लें। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सोचूंगा। गर्दमंद बाप जो है दोबारा पहुंचा और कहा कि छोटी उम्र की मेरी बेटी है, बेवा हो गई है, मैं चाहता हूं तुम मुझसे निकाह कर लो। तो इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वहां तशरीफ ले गए और हज़रत अबू बकर से भी फरमाया कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, मैं चाहता हूं आप निकाह कर लें। कोई बड़ा बेतकल्लुफ माहौल था सहाबा इकराम और अरबों के यहाँ आज भी सीधी बात करते, घुमा फिरा कर बात करने का अरबों का मिजाज नहीं, और ये बहुत अच्छा मिजाज है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो वो थोड़े से इससे रंजीदा भी हुआ है और ये शिकायत देगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनकर फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बेहतर मामला फरमाएंगे कि हफ्सा से बेहतर औरत अल्लाह ताला उस्मान को अता फरमाएंगे और हफ्सा को अल्लाह तबारक व तआला उस्मान से बेहतर शोहर अता फरमाएंगे।
चुनाचे आगे चलकर हफ्सा बिन्त उमर का निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इधर जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और मुतालबा किया, निकाह के लिए गुजारिश की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला औहा इलैया अन उज़व्विजा करीमा के उस्मान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी तरफ वही नाज़िल की, वही की मुझे, अन उज़व्विजा करीमा की, कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस्मान से कराऊं। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अतानी जिब्रील मेरे पास आए और आकर के मुझे कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि अपनी बेटी का निकाह उस्मान से करवाओ। चुनाचे ये मामला बहुत जल्दी तय हो गया। तलाक के बाद, इद्दत गुजरने के थोड़े अरसे बाद, और हजरत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गया। अगरचे कुरैश मक्का ने हसद की वजह से, दुश्मनी की वजह से तकरीबे निकाह के अंदर शिरकत नहीं की। किताबों में लिखा है कि ये जोड़ा पूरे समाज के अंदर मशहूर हो गया। अहसन ज़ौजैन रआहुमा नासुन रुक़िय्यतु व ज़ौजुहा उस्मान। ज़रूर मसल हर जो है वो बस्ती में, हर मजलिस में जहाँ इस किस्म की बात होती थी तो लोग कहते थे अहसन ज़ौजैन, बेहतरीन जोड़ा, रआहुमा नासुन, जो लोगों ने देखा है वो रुक़िया और उसके शोहर उस्मान का। कारवान इस्लाम आगे बढ़ रहा था और मुसलमानों को, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाने का सिलसिला दराज से दराज तर हो रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम अर्ज़ हबशा चले जाओ, वो बहुत अच्छी जमीन है, वहां का बादशाह आदिल है, और वहां जाकर चैन से अपने मजहबी फराइज की अंजाम लो। चुनाचे पहली हिजरत के अंदर 15 अफराद थे, 10 मर्द और 5 औरतें, और उस पहले काफिले के अमीर, वो पहला मुकद्दस काफिला जिसने अल्लाह के दीन की खातिर अपने वतन को छोड़कर हबशा की तरफ रवानगी इख्तियार की, उस काफिले के अमीर थे दामादे फख्र इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चुनांचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहुमा लअव्वलु मन हाजरा बाद लूतिन व इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा था जिसने अल्लाह के दीन की तरफ हिजरत की और अपना वतन अजीज छोड़ा। हिजरत से पहले, रवानगी से पहले हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद मालिक के घर तशरीफ लाई और लिपट करके वालिद साहब से, वालिदा से, बहनों से मुलाकात की और अश्कबार हो गई आंखें और कहने लगी पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी। ये कहकर ये 15 नफरी काफिला मक्का मुकर्रमा से इथियोपिया हबशा चला गया। दरमियान में एक रिवायत आती है कि इन्होंने, किसी ने वहां पैगाम पहुंचाया कि नहीं बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है बड़ी तादाद में मक्का में मुसलमान हो गए। ये खुशी के अंदर वापस आए, लेकिन वो झूठ था, फिर ये वापस चले। उसके बाद जो है वो जो मुसलमान मक्का मुकर्रमा में बाकी थे उनको इतना सताया गया और ये सबसे बड़ा उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया कि जो लोग नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گئے ان کا سماجی بائیکاٹ کر. چنانچہ یہ سماجی بائیکاٹ 3 سال کی طویل مدت تک چلا. اس طویل ترین مدت کے اندر صحابہ کے بچے دودھ کے لیے تڑپتے تھے. اس مقاطعہ کے اندر، اس بائیکاٹ کے زمانے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چمڑے چبائے ہیں اور اس طرح اپنی بھوک کو مٹایا ہے. اب حضرت زینب تو اپنے شوہر ابو العاص کے گھر تھی اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان جو ہے وہ حبشہ ایتھوپیا تھے. ام کلثوم جو ہے اور حضرت فاطمہ یہ اپنے والدین کے ساتھ رہی. پھر جب حبشہ سے یہ واپس آئے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ پہنچی تو اب مقاطعے کا اور بائیکاٹ کا دور ختم ہو چکا تھا. لیکن بائیکاٹ کی مصیبتوں کی وجہ سے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نڈھال ہو کر زندگی سے جو ہے وہ چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے وہاں چلی گئی. چنانچہ یہ واپس آئی اور اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کی خبر سن کر بہت دکھیا ہوئی. پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ آپ مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیں. تو ہجرت کرنے والوں میں یہ دوسری یا تیسری ہجرت تھی. زیادہ مستند تو دوسری ہجرت ہے لیکن اچھا خاصا تیسری ہجرت کا بھی تذکرہ ہے کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں کو ایک ہی شمار کیا گیا ہو. چنانچہ یہ جو ہے وہ ہجرت کر کے اور پہنچ گئے مدینہ منورہ. کچھ عرصہ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے. سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے ہی سال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اسی اثناء میں جنگ بدر پیش آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے یہیں رک جاؤ، آپ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے. آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے ایک مرد اتنا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں سے ایک مجاہد اتنا حصہ بھی ملے گا. چنانچہ اس قافلے میں جو ہے جنگ بدر پیش آئی اور اللہ رب العالمین نے اس پہلی جنگ کے اندر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور پہلے پہنچ کر کے مدینہ منورہ میں لوگوں کو اس فتح مبین کی خوشخبری سناؤ. لیکن عجیب اتفاق تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں اس کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے پہنچے تو وہاں مدینہ منورہ میں رکے ہوئے لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر اس وقت صرف 21 سال تھی، ان کے قبر اطہر کے اوپر مٹی ڈال کر ہاتھ جہاڑ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تشریف لائے اور اپنی بیٹی کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر دعائے بخشش فرمائی اور فرمایا بیٹی تمہارے چچا عثمان بن مظعون پہلے ہی جا چکے ہیں اللہ کے پاس، تم بھی اپنے چچا سے جا ملو. چونکہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت مہاجرت میں وفات ہوئی تھی اور دوسری وفات میں
وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ رقیہ عثمان بن مظعون پہلے ہی جا چکے ہیں، تم بھی جا کر ان سے مل جاؤ، تو خاندان کی عورتوں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا نہیں، رونا ناجائز نہیں، بین کرنا ناجائز، پیٹنا ناجائز ہے، آہو بامیرا کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا ذکر خیر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ان سے جو ہے ایک لڑکا تھا عبداللہ۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں ایک مرد نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، لیکن بعض محققین اس کی انتہائی مخالفت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ زندہ رہے، انہوں نے لمبی عمر پائی اور لمبی عمر پانے کے بعد ان سے آگے سلسلہ نسب چلا اور حضرت عثمان کے، حضرت رقیہ کے خاندان کے سادات جو ہیں، وہ جو سادات کا پہلا قافلہ کشمیر میں آیا ہے، اس میں حضرت رقیہ کے چلنے والی نسل مبارک کے افراد بھی کشمیر میں وارد ہوئے۔ یہاں سے آگے علم کو تحقیق کرنی چاہیے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بہت غمزدہ اور رنجیدہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میں تمہیں بہت غمزدہ دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر کس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے؟ میں آپ کی دامادی سے معلوم ہو گیا ہوں، میں آپ کی دامادی سے معلوم ہو گیا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دوسری بیٹی ام کلثوم سے میں آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزوجت عثمان الا بوحی من السماء، کہ میں نے نہیں عثمان سے ام کلثوم کا نکاح کروایا مگر آسمان کی وحی کی وجہ سے۔ ما توزجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذی-النورین ہونے میں اس کے اندر کہ کسی نبی کی یکے بعد 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں ہیں، فرمایا عثمان اس میں یگانہ ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ختم ہے، کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ضرورت اور تقاضا ہوتا تو یکے بعد دیگرے 40 کی 40 بیٹیوں کا نکاح میں حضرت عثمان سے کروا دیتا۔ ایسے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باسعادت داماد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے ذو الہجرتین، کہ باقی صحابہ نے اسلام کے لیے ایک ہجرت کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر 2 ہجرتیں فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد ان کے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اور حضرت رقیہ
رقیہ ان کا عجیب تعلق تھا. یہ بچپن میں دونوں ساتھ میں کھیلتی رہی. دونوں کا بیک وقت نکاح ہوا, ایک ہی گھر کے اندر نکاح ہوا. ایک کا نکاح ایک بھائی سے, دوسری کا نکاح دوسرے بھائی سے. اور عجیب معاملہ ہے کہ دونوں کی طلاق بھی بیک وقت ہوئی. چنانچہ یہ خاندان جس نے اسلام کی خاطر بہت کچھ سہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ. یہ مرحلہ تھا جہاں خاندان نبوت, گھرانہ نبوت بھی بکھرا ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں, اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما گئے. اور گھر کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی عمر میں, اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مدینہ منورہ میں قیام کے بعد وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اور ابو رافع جو غلام تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کو لینے کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان حضرات کو لے کر گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ازدواجی زندگی کے صرف 6 سال دیکھے. اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور ان کی نماز جنازہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. اور ایک بات ہے ضرور نقل کیے دینا چاہیے, جب ان کو قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا بندہ ہے جس نے گزری رات میں مباشرت نہیں کی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہوں. تو فرمایا کہ آپ قبر میں اترو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے ان کے آنسو پوچھ رہے تھے. بہرحال آج کی گفتگو میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مقدس بیٹیوں کا تذکرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کرنے اور سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یاد رکھیں کہ اہل بیت سے, اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے, یہ ہماری سعادت ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ جمعہ بھی.